بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن نافیۃ للجنس بحث ہماری چل رہی تھی نواسخ میں، بحث ہماری چل رہی تھی مرفوعات میں۔ ہم نے کہا کہ افعال ناقصہ وہ بھی نواسخ میں سے ہیں، ان کا اسم مرفوع ہوتا تھا، حروف مشبہ بالفعل کا اسم مرفوع ہوتا تھا الی آخر۔ اب ہم پہنچ گئے لائے نفی جنس پر۔ لا مشابہ لیسا بھی ہوتا ہے، لیکن لا مشابہ لیسا اور اس لائے نفی جنس میں فرق ہے۔ انشاءاللہ آگے متن میں استاد شرطونی خود اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ہم اس لا کی بات کر رہے ہیں جو لا اپنے مدخول کے جنس کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کسی ایک فرد کی نہیں، دو کی نہیں، چند کی نہیں، پورے جنس کی، کہ اصلاً اس جنس میں یہ نہیں ہے۔ مثال جب ہم کہتے ہیں لا رجل فی الدار، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنس رجل میں کوئی گھر میں نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جنس کی بات ہے، یہ نہیں کہ ایک فرد نہیں ہے، دو فرد نہیں، ہاں جنس، اصلاً پوری جنس کی نفی، کہ جس پر رجل صادق آتا ہے ان میں سے کوئی بھی دار میں نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس یہ بھی حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو یہ نصب دیتا ہے جو پھر اس کا اسم کہلاتی ہے، اور جو خبر ہوتی ہے اس کے لیے رافع ہوتا ہے، وہ پھر اس کی خبر ہوتی ہے، نہ کہ مبتدا کی خبر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب۔ لائے نفی جنس کب عمل کرتا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے 5 شرائط ہیں۔ 5 شرائط ہوں گی تو لائے نفی جنس عمل کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان 5 شرائط کے ساتھ وہ اپنے اسم کے لیے ناصب اور خبر کے لیے رافع ہوگا، اگر یہ 5 شرائط ہوں گی تو۔ اگر یہ شرائط نہ ہوئی پھر وہ ملغا ہوگا، پھر وہ لائے نفی جنس کا نہ ہوگا، یعنی پھر وہ عمل نہیں کرے گا۔ اب پوری توجہ کرنی ہے، یعنی ہم نے پہلے یہ بیان کیا یہ عمل کرتا کیا ہے، دوسری گزارش یہ کہ اس کو لائے نفی جنس کہتے کیوں ہیں، تیسری گزارش ہے کہ اس کے عمل کرنے کی شرائط کیا ہیں۔ 5 شرائط ہیں۔ یہ 5 شرائط ہوں گی تو یہ لائے نفی جنس اپنا عمل کرے گا، اگر نہیں ہوں گی پھر اس کا عمل باطل ہوگا۔ پھر وہ فوائد ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ مسوغات میں سے ایک مسوغ ہے، مسوغ یعنی وہ جو مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان پر اپنا معمول بنا کے ان میں مبتدائیت اور خبریت ختم کر کے اپنا اسم اور خبر ان کو بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے لائے نفی جنس کا، لن نافیۃ للجنس۔ 7 سوال استاد شرطونی نے بتائے ہیں۔ پہلے یہ بنا کہ لائے نفی جنس کا حکم کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے عمل کرنے کی شرائط کیا ہیں۔ ہم آج مشکل سے ان 2 کا جواب پڑھیں گے، چونکہ یہ باریک بات ہے تو اس لیے اس کو سمجھ کے، اور جو طلبہ و طالبات اس کو سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو کاپی پہ لکھ لیں، مباحثہ کریں گے، پھر وہ بات آہستہ ان سب کے لیے کلیئر ہوتی جائے گی۔ خوب،
پہلی بات کہ لائے نفی جنس، اس کا حکم کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اور دوسری بات میں نے گزارش کی کہ اس کو لائے نفی جنس کہتے کیوں ہیں، چونکہ لا تو کئی ہیں جو نفی کا ہر لا جو ہوتا ہے وہ نافیہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم سپیشل طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نافیہ للجنس ہے۔ خوب جواب، لن نافیۃ للجنس، وہ لا جو جنس کی نفی کرتا ہے، تعمل عمل انا، یہ انا والا عمل کرتا ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل والا عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ای انہا تنصب الاسم، یعنی اسم کو نصب دیتا ہے، وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ پوری توجہ میری جان، یعنی در حقیقت یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو نصب دے کے اپنا اسم بناتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، جو کہ اب اس کی خبر کہلاتی ہے۔ نحو لا رجلا فی الدار، لائے نفی جنس ہو گیا، رجلا یہ اس کا اسم ہو گیا، فی الدار جار مجرور، یہ متعلق ہوں گے او افعال عموم کے، یعنی لا رجلا کائن فی الدار۔ ٹھیک ہو گیا؟ فائدہ دوسری جو میں نے گزارش کی تھی کہ اس کو لائے نافیہ للجنس کہتے کیوں ہیں، فرماتے ہیں سمیت نافیۃً للجنس، اس کا نام نافیہ جنس رکھا گیا، کیوں؟ لأنها تنفي بدخولها حقیقتاً نکرت کلہا، اس لیے کہ یہ جس پر داخل ہوتا ہے، آگے بتائیں گے کہ اس کا مدخول نکرہ ہوتا ہے، کہ یہ داخل ہو کر اس حقیقت ناقرہ، اس ماہیت ناقرہ کی نفی کرتا ہے، کلہا سب کے سب، یعنی کیا کہ یہ ہے اس میں نکرہ جس پر صادق آتا ہے اس کی یہ نفی کرتا ہے۔ میں نے ابھی گزارش کی، یعنی جیسے آگے خود فرما رہے ہیں فَإِذَا قُلْتَ، یعنی جب آپ کہیں کہ لا رجل فی الدار، تو لا رجل فی الدار کے مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ نفیتا جنس الرجال من الدار، یعنی گویا آپ نے جنس رجال کی نفی کی ہے گھر سے، یعنی کوئی ایسا فرد جس پر رجل صادق آتا ہو وہ گھر میں نہیں ہے، کوئی مصداق اس کا نہیں ہے، یعنی ماہیت رجال کی، حقیقت رجل کی نکرہ کی نفی کی۔ حتی لا یجوز ان یقال، حتیٰ کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں لا رجلا فی الدار بل رجلان، بعد میں بل رجلان نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے لا رجلا کہا تو ماہیت رجل، حقیقت رجل کی نفی ہو گئی، پھر آپ بل کے ذریعے اس کے دو فردوں کو دوبارہ ثابت نہیں کر سکتے، کہ جب ماہیت کی ہی نفی ہوگی، کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو پھر بل رجلان کہاں سے آ جائے گا؟ خوب، خلافاً للتی تعمل عمل الیسا، لیکن وہ لا جو نافیہ جنس نہ ہو بلکہ جو مشابہ لیسا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ جو لا مشابہ لیسا ہوتا ہے وہ ایک فرد یا دو فرد یا چند افراد ان کی نفی کرتا ہے، حقیقت اور ماہیت کی نفی نہیں کرتا، لیکن جو لا یہ ہے یہ حقیقت اور ماہیت کی نفی کرتا ہے، لہذا فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَعْدَهَا بَلْ رَجُلَانِ، تو پھر وہاں پر آپ لا رجلان نہیں کہیں گے، پھر آپ وہاں کہیں گے لا رجل فی الدار بل رجلان، پھر رجلان نہیں آئے گا، یعنی لا جو مشابہ لیسا ہوگا وہ پھر اس والا عمل کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تعمل لا عمل ان، یہ لا
ان والا عمل کرتا ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل والا عمل کرتا ہے، لیکن بخمسۃ شروط، اگر 5 شرائط ہوں گی تو، ورنہ نہیں۔ آگے انشاءاللہ اس میں بیان بھی کریں گے فوائد میں۔ نمبر 1، ان تکون نافیۃ للجنس نصا، کہ یہ لا جنس کی نفی کر رہا ہو، نصا یعنی صریحاً، اے نفیاً عام، کہ اس پورے جنس کا کوئی فرد بھی اس میں نہیں ہے، یعنی کسی ایک فرد کی نفی 2 فرد کی 3 کی نہ ہو، بلکہ حقیقت اور ماہیت کی نفی کر رہا ہو، تب جا کے یہ ان والا عمل کرے گا۔ 1۔ نمبر 2، ان یکونا اسمہا و خبرہا ناکرتین، دوسرا اس کا اسم بھی نکرہ ہونا چاہیے اور اس کی خبر بھی نکرہ۔ لا رجلا فی الدار، اب آپ کہیں گے رجل کی تو سمجھ آ گئی، یہ تو نکرہ ہے لہذا ٹھیک ہو گیا، فی الدار تو جواب ہوگا فی الدار متعلق ہے او کائنون کے، جو او اس میں عام ہے، افعال عموم میں جیسے حصل، اصابت، آکانا، ان میں سے ہے، اصل میں تھا لا رجلا کائنون فی الدار، تو وہ کائنون وہ تو عام ہے اور وہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 2 شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط یہ انا والا عمل تب کرے گا ان یکونا اسمہا متصلا بہا، کہ اس لا نافیہ جنس کا اسم اس کے فوراً بعد ہو، یعنی اسم اور لا کے درمیان کوئی اور فاصلہ نہ ہو۔ نمبر 4، ان لا یتقدم خبرها علیہا، چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی خبر خود اس پر مقدم نہ ہو۔ 4 ہو گیا۔ نمبر 5، ان لا يدخل علیہ جار، کہ اس لا پر کوئی حرف جار بھی داخل نہ ہو۔ تو پس اب ذرا غور کرنا ہے، جس لا میں یہ 5 خصوصیات ہوں گی وہ لا نفی جنس کا کہلائے گا، وہ لا حروف مشبہ بالفعل والا عمل کرے گا۔ نمبر 1، جنس کی نفی کر رہا ہو صراحت کے ساتھ۔ نمبر 2، اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں۔ نمبر 3، اس کا اسم اس کے فوراً بعد ہو، اسم اور لا کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ نمبر 4، اس کی خبر اس پر مقدم نہ ہو۔ نمبر 5، اس لا پر جار داخل نہ ہو، جیسے لا کوکبا ساطع۔ اب یہاں پر دیکھو ساری شرائط موجود ہیں۔ لا کوکبا، جن سے کوکب، جن سے ستارہ کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی ستارہ تالے ساتے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جن سے کوکب کی۔ نمبر 2، لا کوکبا، کوکب، یہ بھی کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا، اور اس کی خبر بھی نکرہ ہو گئی، ساتھ ہو۔ ٹھیک، اسی طرح ان یکون اسمہا متصلا، لا اور کوکب ملے ہوئے ہیں، کوکب اور لا کے درمیان کوئی تیسرا چیز نہیں ہے کہ جو ان کے درمیان فاصلہ بنے۔ نمبر 5، لا کی خبر اس پر مقدم بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، نمبر 5، اس لا پر کسی قسم کا کوئی حرف جار بھی داخل نہیں ہے، لہذا تمام شرائط ہیں۔ لا کوکبا ساطعون میں لا کوکبا اسم ہے جو کہ منصوب ہے، اور ساطعون اس کی خبر ہے، اور اس میں 5 شرائط موجود ہیں، لہذا یہاں لا نافیہ للجنس ہے اور یہ حروف مشبہ بالفعل والا عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک، فوائد: اسم لا مبنی معہا علی الفات، لا بھی مبنی علی الفات اور اس کا اسم بھی مبنی علی الفات ہے۔ وہاں تو ہم پڑھتے تھے نا اِنَّا زَیدًا قائمٌ، لیکن یہاں ہم لا رجلن تو نہیں پڑھ رہے، ہم پڑھ رہے ہیں لا رجلا۔ جیسے لا مبنی علی الفتح ہے، اس کا اسم بھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لا رجلا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو جی، اچھا۔
وَكِلَاهُمَا، یہ لا اور اس کا اسم دونوں فی محل رفع علی الابتداء، یہ محلاً مرفوع ہوتے ہیں ابتدا کی اور بنیاد پر، ٹھیک ہے جی، کہ چونکہ معنی مبتدا کا دے رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ محلاً مرفوع ہیں، لا رجل۔ خوب، دوسرا فائدہ پوری توجہ کے ساتھ وہ یہ ہے، لا يجوز ان يتقدم خبرها او غیرہ علی اسمها، یہ جائز نہیں ہے کہ لا نفی جنس کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو، یا لا نفی جنس کے خبر کا معمول لا نفی جنس کے اسم پر مقدم ہو۔ فرماتے ہیں لا یجوز، وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد مِنْ اتصال اسمها بها، وہ جو ہم نے تیسری شرط پڑھی تھی کہ لا ان والا عمل تب کرے گا کہ اس میں یہ شرط ہو کہ ان یکون اسمها متصلا بها، اس سے مراد یہ تھی کہ اس لا اور اس کے اسم کے درمیان نہ اس کی خبر آئے نہ خبر کا معمول ہے، ٹھیک۔ لہذا فلا تقول، یوں کہنا صحیح نہیں ہے، لا فی الدار رجلا، کہ فی الدار خبر کو جو شبہ جملہ ہے اس کو مقدم کریں اور رجلا کو بعد میں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لا عندنا رجلا مقیم، یہ بھی غلط ہے، کیوں؟ چونکہ عندنا معمول ہے مقیم کا، آپ پڑھیں گے لا رجلا مقیم عندنا، اس کو آخر پڑھنا ہے، اس عندنا جو مقیم کا معمول بنتا ہے اس کو رجلا لا کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تو ہو گیا شرط۔ فَإِذَا انْفَصَلَ اسْمُهَا عَنْهَا، اگر لا نافیہ کا اسم اس سے جدا ہو جائے، کیا مطلب؟ یعنی اس لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فاصلہ آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، اتصال باقی نہ رہے، الغیت، یہ لا نافیہ ملغا ہو جائے گا، پھر یہ عمل نہیں کرے گا، اور واجب تکرارھا، واجب ہے کہ ایک اور لا کو ذکر کیا جائے، کب؟ عند العطف علیہ، اگر آپ اس کے اسم پر کسی اور اسم کا عطف کرنا چاہتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، واضح ہو جائے گا۔ لا فی الدار رجل، اب اگر ہم نے فی الدار کو لا کے اسم رجل پر مقدم کر دیا، لا ملغا ہو جائے گا، یعنی آپ پڑھیں گے لا فی الدار رجلن، رجلا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر رجل پر کوئی عطف کرنا ہے تو ایک اور لا کا تکرار کرنا ہوگا، وہ واجب ہے، لہذا آپ پڑھیں گے لا فی الدار رجلن ولا امرأتن، کیوں؟ اس لیے کہ لا کے عمل کرنے کی شرط خراب ہوگی، شرط یہ تھی کہ لا اور اسم کے درمیان اتصال ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، یہاں فی الدار کا فاصلہ آ گیا، اس لیے یہ لا ملغا ہو گیا، ٹھیک، ختم۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ جَرٍ، اگر لا پر کوئی جار داخل ہو جائے، یبطل عملها، تو پھر بھی اس کا عمل باطل ہو جائے گا، پھر بھی یہ ان والا عمل نہیں کرے گا۔ وَيُعْرَبُ مَا بَعْدَهَا، اور جو اس لا کا ما بعد ہوگا وہ اس جار کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھا جائے گا، جیسے مثال لیتے ہیں سیرتو بے لا زادن، اب لا پر چونکہ با جار آ گیا، لا کا عمل باطل ہو گیا،
با کے بعد جو لا کے بعد جو زاد ہے، زاد کو مجرور پڑھیں گے اس با کی وجہ سے جو لا پر داخل ہوئی، بلا زادن، میں چلا بغیر زاد کے. ٹھیک ہو گیا. خوب. ایک اور فائدہ جو اس سے مربوط ہے وہ یہ ہے کہ لا فرقہ بین للنافیۃ للجنس وللنافیۃ للوحدہ. بہت توجہ، یہ بڑے باریک نکتہ ہے، اس کو لکھیں گے پڑھیں گے بار بار بھی سمجھ آئے گی. فرماتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لا نفی جنس ہے اور یہ والا لا نفی جنس نہیں ہے. یہ جنس کی نفی نہیں کر رہا، یہ ایک کی نفی کر رہا ہے، یا مفرد کی یا تثنیہ کی یا جمع کی، اور یہ والا جو لا ہے یہ جنس کی نفی کر رہا ہے. اس کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ بہت باریک نکتہ ہے، اس کو ذرا سمجھ کے ترتیب سے سوال پہلے خود بنائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والا لا نافیہ للجنس ہے اور یہ والا لا وہ فقط مفرد تثنیہ یا جمع کی نفی کر رہا ہے، ماہیت اور حقیقت کی نفی نہیں کر رہا. یہ فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال ہو گیا. جواب یہ ہے لا فرقہ بین للنافیۃ للجنس وللنافیۃ للوحدہ. یعنی ایک لا جو جنس کی نفی کرتا ہے اور ایک لا جو وحدہ یعنی ایک کی یا دو کی اس کی نفی کرتا ہے. کون سا لا جو وحد کی نفی کرتا ہے، وحدت کی؟ فرماتے ہیں العاملہ عمل لیسا، وہ لا جو لیسا والا عمل کرتا ہے. لا خوب. اب اس کو بلکہ آپ لکھیں تو یوں لکھ لیں کہ جناب لا نفی جنس اور لا مشابہ لیسا، ان کے درمیان فرق کیسے معلوم ہوگا؟ فرماتے ہیں لا فرقہ، اور فرق نہیں ہے. وہ فرق آپ کو یوں ملے گا الا اذا کان اسمہا مفردن، کہ جس لا کا اسم مفرد ہو. جیسے ہم نے پڑھا لا رجلین تو ہم نے نہیں پڑھا، لا رجال بھی ہم نے نہیں پڑھا. ہم نے کہا ہے لا رجلا، یہ مفرد مقابل ہے تثنیہ جمع کے، یعنی نہ کہ مقابل جملہ ہے. یہ کیا فرق ہے؟ الا اذا کان اسمہا مفردن. ان کا فرق پتہ چلے گا کہ جب اس لا نفی جنس کا اسم مفرد ہوگا، پھر ان کے درمیان فرق ہوگا. لا رجلا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حقیقت رجال کی نفی ہو رہی. فَإِذَا عَمِلَتَا، اگر یہ لا نفی جنس اور لا مشابہ لیسا اگر یہ دونوں عمل کریں فی المثنی تثنیہ میں او المجموع یا جمع میں، یعنی مراد کیا کہ اگر یہ لا دونوں تثنیہ یا جمع پر داخل ہوں، جیسے ہم نے کہا لا رجلان ہو، لا رجال ہو، یا لا رجلان یا لا رجلین ہو، اگر ایسا ہو، پوری توجہ، اختوں میں لا ان یکونا کل منہما، وہ ذو احتمالین ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی بئی معنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں لنفی الجنس ہے، کہ وہاں وہ جنس کی نفی کر رہے ہوں، او لنفی الاثنین او الجمع، یا تثنیہ یا جمع کی. دونوں احتمال وہاں موجود ہوتے ہیں اگر یہ داخل ہوں تثنیہ یا جمع پر. خوب. اب مثال دے کے خود سمجھا رہے ہیں استاد شرطونی. فرماتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ کہتے ہیں لا رجلان فی الدار، رجلان تثنیہ کی صورت میں، یا آپ کہتے ہیں لا رجلین فی الدار، یہ رجلین نسب کی صورت میں، وہ رفع کی صورت میں. اب یوں اگر کہا جائے اختوں میں لا
ان تکونا نافیتن جنس الرجال، احتمال ہے کہ یہاں لا نفی جنس کا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر رجلین کہیں گے چونکہ لا نفی جنس نسب دیتا ہے تو رجلین بھی اس کی نسبی حالت ہے، یہ او نافیت الاثنین فقط، یا یہ بھی ہے کہ نہیں اگر رجلان پڑھتے ہیں وہ فقط دو کی نفی کرتا ہو کہ یہاں گھر میں دو بندے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ایک بندہ ہو سکتے کئی ہو، یہ دونوں احتمال موجود ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ لَا رِجَالٌ فِي الدَّارِ، یہ اور ہے، یا کہتے ہیں لا رجالا فی الدار، یہ اور اب دو ہو گئے۔ اوختوں میں لان تکون نافیتن جنس الرجال، احتمال ہے کہ یہ جنس رجال کی نفی کر رہا ہو، اور یہ بھی ہے کہ یہ فقط جماعت کی نفی کر رہا ہو، کیا مطلب کہ بہت سارے نہیں بس دو بندے ہیں یا فقط ایک بندہ ہے، یہ احتمال بھی ہے۔ اگر وہ مشابہ ہے لیسا ہوگا دون الاثنین والواحد، بس پوری توجہ آگا فالفرق بینہما، تو بس فرق اس لا نفی جنس اور لا مشابہ لیسا کے درمیان کیا ہے؟ فالفرق بینہما اذا متعتن عند افراد الاسم، وہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب ان کے بعد اسم مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، تو اس صورت میں فرق ہوگا، ورنہ دونوں احتمال باقی ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔